علامہ خالد مسعود رحمہ اللہ علیہ 1936 سے 2003 حیات و خدمات۔ علامہ خالد مسعود رحمۃ اللہ کا تعلق پنجاب پاکستان کے قصبہ للہ ضلع جہلم سے تھا، جہاں آوان قبیلے کی ایک ذیلی شاخ سنادھا آباد ہے۔ ایک روایت کے مطابق سنادھا اس خاندان کے ایک بزرگ ثناء اللہ کے نام پر موسوم ہے۔ علامہ خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ کا نام قاضی حسن دین تھا۔ آپ 16 دسمبر 1936 کو مولانا سیف الرحمن رحمہ اللہ کے گھر پیدا ہوئے، جو عربی کے استاد، وسیع المطالعہ اور روشن خیال عالم دین تھے۔ آپ اخبار ذمہ دار میں مضامین لکھتے رہے۔ مولانا سیف الرحمن رحمہ اللہ پیروں کے خانوادے سے تعلق کے باوجود کسی سلسلہ تصوف کے اسیر نہ تھے۔ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے کسی خاص مسلک یا فکر کا پابند نہیں بنایا۔ آپ رحمہ اللہ نے میٹرک اور ایف ایس سی سرگودا سے کیا، بی ایس سی اور ایم ایس سی کیمسٹری اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے کیا۔ اعلیٰ فنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1964 میں انگلستان چلے گئے۔ اس دور میں اسلامی ذہن رکھنے والے جدید تعلیم یافتہ نوجوان غور و فکر کے بعد اپنی صلاحیتیں مجتمع کر رہے تھے۔ علامہ رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کی فکری معاونت میں حصہ لیا اور لندن، یو کے میں غیر ملکی مسلم طلباء کی ایک تنظیم قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ جنوری 1965 میں آپ اسلامک مشن لندن کے صدر منتخب ہوئے۔ انگلستان اور یورپ کا مقبول اور مشہور رسالہ امپیکٹ انٹرنیشنل اسی دور کی یادگار ہے۔ کنگز کالج لندن سے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گورنمنٹ انڈسٹریل ریسرچ لیبارٹری لاہور میں ملازمت کا آغاز کیا۔ بعد میں قائد اعظم لائبریری باغ جناح لاہور میں بطور علمی محقق تعینات ہوئے۔ وہاں انہیں اپنے ذوق کا ماحول ملا۔ انہوں نے ایئر کوموڈور انعام الحق مرحوم کی نگرانی میں دقیق سائنسی موضوعات کو اردو قالب میں ڈھالنے کا مفید کام سر انجام دیا، اور لائبریری نے ان کے متعدد معلوماتی کتابچے اور رسائل شائع کیے۔ آپ نے بچوں کے لیے کتابیں تحریر کیں۔ علامہ مرحوم کو عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ نے ادارہ تحقیقات اسلامی، مقتدرہ قومی زبان اور اردو سائنس بورڈ کے زیر اہتمام عظیم مفکر فرانسس بیکن، عظیم فلسفی برٹرانڈ رسل، عظیم سائنسدان آئزک نیوٹن کی کتابوں کے اردو میں تراجم بھی کیے۔ علامہ مرحوم دینی ذہن رکھتے تھے۔ طالب علمی کے دوران وہ اسلامی جمعیت طلباء سے منسلک ہوئے اور 1956 میں پنجاب کے ناظم منتخب ہوئے۔ لیکن اصلاً جس واقعے نے ان کی زندگی کے رخ کو موڑا، علم دین کی طلب کو شدید سے شدید تر کیا، قرآن کریم سے والہانہ لگاؤ پیدا کیا اور خدمت دین کے جذبے کو پروان چڑھایا، وہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ کے درس یا لیکچر سے متاثر ہونا اور ان کی شاگردی و صحبت اختیار کرنا تھا۔ یہ سلسلہ 1958 سے شروع ہوا اور استاد مکرم کے آخر حیات تک جاری رہا۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شدت طلب، علم قرآن کا بڑھتا ہوا شوق اور خدمت دین کا ابھرتا ہوا جذبہ دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں خصوصی دلچسپی لی، انہیں اپنا تلمیذ خاص بنایا اور پھر ان کے لیے اپنی متاع بے بہا یعنی علم قرآن نثار کر دیا۔ مولانا رحمہ اللہ نے انہیں عربی زبان سکھائی، قرآن و حدیث کی تعلیم دی، تفقہ فی الدین کے رموز منکشف کیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ایسا مضبوط کیا کہ یہی علوم ان کی مصروفیات کا
مرکز بن گئے۔ دوسری جانب سعادت مند شاگرد نے استاد کی تقریباً 40 سالہ صحبت و رفاقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس طویل عرصے میں ان سے اخذ و استفادے کا کوئی موقع ضائع نہ کیا، اور پھر حلقہ تدبر قرآن اور ادارہ تدبر قرآن و حدیث اور رسالہ میثاق اور تدبر کے کاموں میں ان کی معاونت، فکر فراہی کی ترویج اور خود استاد کے افکار و نگارشات کی اشاعت کو اپنے لیے وجہ سعادت سمجھا۔ در حقیقت خالد مسعود مرحوم مولانا اصلاحی رحمہ اللہ کے نہ صرف انتہائی قریبی بلکہ معتمد علیہ شاگرد تھے۔ مولانا رحمہ اللہ ذاتی اور علمی ہر معاملے میں ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ تفسیر لکھنے یا دوسرے علمی کاموں کے دوران مواد کی فراہمی اور حوالوں کی تلاش میں وہ ان سے مدد لیتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کی ہدایت پر وہ ان کی جانب سے خطوط کا جواب دیتے، اور ان سب سے اہم یہ انہوں نے اپنے استاد مکرم مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ کی علمی میراث، بالخصوص قرآنیات پر ان کی قیمتی مسودات ان کے سپرد کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ استاد الاساتذہ مولانا فراہی رحمہ اللہ کی بعض کتب اور رسائل کی ترتیب و ترجمہ اور ان کے افکار کی اشاعت کی خدمت بھی انجام دی۔ یہ بات معروف ہے کہ مولانا فراہی و مولانا اصلاحی رحمہ اللہ علیہ کی بیشتر کتابیں اور رسائل قرآنیات سے متعلق ہیں۔ مرحوم نے ان میں سے متعدد کو مرتب و مدون یا اردو میں ان کا ترجمہ کر کے اہل علم کو ان سے متعارف کرایا، اور شائقین قرآن کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کیا۔ آخر عمر میں مولانا اصلاحی رحمہ اللہ جب علالت کے باعث درس قرآن سے معذور ہو گئے تو اس نیک سلسلے کو جاری رکھنے کی خدمت بھی ان کے انہی لائق شاگرد نے انجام دی۔ آپ کے علمی اقتباسات میں سب سے نمایاں مقام ان کی مایہ ناز تصنیف حیات رسول امی کو حاصل ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا یہ تحقیقی کام اپنے انداز کا ایک منفرد کام ہے۔ آپ نے قرآن کی روشنی میں پرکھتے ہوئے بے لاگ تبصرے اور تجزیے کیے۔ آپ رحمہ اللہ نرم اور رواں انداز میں نتائج تحقیق کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور قاری کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تدبر قرآن کی تلخیص ایک جلد میں پیش کر کے متلاشیان حق کی علمی غذا کا سامان بھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توضیحات فکر فراہی آپ کی اپنی علمی تحقیقی اور تصنیفی کاوشوں کا حاصل ہے، جن کا دائرہ قرآنی تصورات و اسالیب اور تدبر حدیث سے لے کر فکر فراہی، نفاذ شریعت، سیرت و تاریخ اور اسلام اور سائنس تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں افادات فراہی کے زیر عنوان اسلامی عقائد و تصورات پر فکر افروز مضامین شامل ہیں۔ علامہ خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فکر فراہی کو فروغ دیا اور اپنی علمی و عملی زندگی میں اسے زندہ و تابندہ رکھا۔ اگرچہ انہوں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے وضع کردہ نہج پر چلنے والے مشہور تعلیمی مرکز مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں تعلیم حاصل کی، مگر ان کی تحریر اور انداز فکر و طرز عمل دیکھ کر شاید ہی کوئی اس سے انکار کرے کہ وہ دبستان فراہی کے خوشہ چین اور مدرسۃ الاصلاح کے باقاعدہ طالب علم رہے ہیں۔ در حقیقت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اور ان کی طویل رفاقت نے ان پر ایسا رنگ چڑھا دیا تھا کہ وہ مکتب فراہی کے ایک ممتاز رکن اور فکر فراہی کے معروف ترجمان اور شارح بن گئے۔ علامہ خالد مسعود مرحوم کی زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار واقعہ مدرسۃ الاصلاح انڈیا میں مولانا اصلاحی سیمینار کی صدارت کے لیے ان کا سفر ہندوستان تھا۔
سرائے میر میں ان کا قیام بڑا یادگار رہا۔ انہوں نے اجلاسوں کی صدارت کی، اپنا مقالہ پڑھا، ندیدہ ہم سفر اصلاحی اصحاب اور ہم فکر اصلاحی احباب کے ساتھ ملاقاتیں رہیں۔ امام فراہی رحمہ اللہ علیہ اور مولانا اصلاحی رحمہ اللہ کی قیام سے متعلق آثار دیکھے، ان کی باتیں سنی۔ اس سفر سے علامہ رحمہ اللہ بہت خوش اور مطمئن تھے، لیکن جس بات نے ان کی مسرت کو بے پایہ بنایا وہ ایک کرسی کی نشست تھی۔ یہ کرسی یا پیڑھی امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس پر بیٹھ کر وہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی 1930 میں رحلت کے بعد علامہ خالد مسعود مرحوم خصوصی طور پر اس اعزاز کے مستحق ٹھہرے، اور تمام رفقا، اساتذہ اور متعلقین مدرسۃ الاصلاح کی موجودگی میں وہ صدی کے سب سے بڑے مفسر اور محقق قرآن کی نشست پر تشریف فرما ہوئے اور درس قرآن دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ علامہ خالد مسعود مرحوم نے پاکستان میں فکر فراہی کو زندہ رکھا، اور مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ کے مشن کو باقی رکھا اور ان کے علمی اور فکری کام کو تسلسل دیا۔ سب سے اہم کہ انہوں نے مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کی حفاظت کی، اس کی من مانی تعبیرات نہیں کیں۔ انہوں نے اس فکر کو صحیح نہج پر جاری رکھا، توضیحات و تشریحات میں اور افراط و تفرید سے بچتے رہے۔ اب عام معنوں میں مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل تو نہ تھے، مگر نسبی اور درسی اصلاحیوں سے بڑھ کر اصلاحی تھے۔ علامہ خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار حج کرنے کی سعادت عطا کی۔ آپ سوزش جگر سی ٹائپ کی بیماری کا شکار ہو گئے۔ آپ نے بڑی پامردی سے بیماری کا مقابلہ کیا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی تکلیف بیان کرتے اور بڑے صبر کے ساتھ معالج سے اپنا علاج کرواتے تھے کہ اجل آ گئی، اور 1 اکتوبر 2003 بمطابق 4 شعبان المعظم 1424 ہجری کو دوپہر کے وقت علامہ خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے درمیان داعی حق کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کے بعد رسالہ تدبر لاہور، ماہنامہ شمس الاسلام بھیرا اور ماہنامہ اشراق لاہور نے خصوصی نمبرز شائع کیے۔ مختلف جرائد اور اخبارات نے اپنے اداریوں میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ سمن آباد لاہور کی ڈونگی گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا۔ جناب جاوید احمد قامدی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میت کو ان کے آبائی گاؤں للہ شریف میں لے جایا گیا، جہاں صاحبزادہ محبوب رسول نے بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ للہ شریف کے بڑے قبرستان کے آبائی احاطہ میں اپنے والدین کے ساتھ آسودۂ خاک ہوئے۔ رب کریم علامہ خالد مسعود مرحوم کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔